the lady is unable to conceive. Normal infertility ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو 30% جو ہے وہ میل فیکٹر ہوتا ہے, 30% فیمیل فیکٹر ہوتا ہے. اوویولیشن کے لیے پھر ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے, یعنی انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن کا آپشن دیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں گائنی ٹاکس. آج میں ڈسکشن کروں گی ایک ایسے کیس کے بارے میں. ریسنٹلی میرے پاس ایک پیشنٹ تھی, شی واز 35 ایئرس اولڈ, اور اس کپل میں بظاہر کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی کہ جو کہ ایک رول پلے کرے ان کی انفرٹیلیٹی میں, لیکن دے ہیو بین میرڈ فار 10 ایئرس, اور ایسا سب ٹیسٹنگ وغیرہ ہو گئی اور سب کچھ ہوا, لیکن وہ کنسیو نہیں تھی کر پا رہی. اب ایسی جو پرابلم ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کوئی کازیٹیو فیکٹر نہیں پتہ چل رہا میل میں یا فیمیل میں تو شاید اس کے لیے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. حالانکہ بیسکلی جو چیلنجنگ بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کوئی فیکٹر ہی نہیں پتہ چل رہا. باقی سارے ٹیسٹ نارمل ہیں جو آپ کرا رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں آبویسلی کوئی ایک فیکٹر لائے کرتا ہے جو کہ اس بات کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے کہ the lady is unable to conceive. اب اس میں جو ایک نارمل انفرٹیلیٹی ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو 30% جو ہے وہ میل فیکٹر ہوتا ہے, 30% فیمیل فیکٹر ہوتا ہے, 30% میں بوتھ پارٹنرز میں پرابلم ہوتا ہے, اینڈ 10% جو پرسنٹیج ہے اس میں ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی ہوتی ہے. نارملی کیسے ہوتا ہے کہ کپل کمز ٹو اس, ہم ان کے ٹیسٹ کراتے ہیں, ہسبینڈ کا سیمن انالیسس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی رپورٹ ٹھیک آ گئی, ویل اینڈ گڈ, اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں, دین وی فوکس آن دا فیمیل. اب اس کے ہارمونل ٹیسٹنگ کے علاوہ ہم جب ان کی پیریڈس کی ریگولیرٹی کو دیکھتے ہیں, پیریڈس بھی ریگولر ہیں, ٹھیک ہے, 14 ڈے پہ الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے, فالیکل کا سائز دیکھا جاتا ہے, فالیکل کا سائز 18 سے 22 ملی میٹرز کا ہے, ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے. پھر ہم اس پہ بھی نہیں ہو رہا, میڈیکیٹ کر رہے ہیں, پھر بھی جو ہے وہ پریگنینسی نہیں ہو رہی, پھر ہم ان کی ایک ٹیوب ٹیسٹ کراتے ہیں جس کو ہسٹیروسیلپنجوگرام کہتے ہیں. اس میں یوٹرس کے تھرو ایک ڈائی ڈالا جاتا ہے جو کہ ٹیوبس میں جاتا ہے, اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائی جو ہے وہ فلو کر رہا ہے, ٹیوبس کھلی ہیں یا نہیں, بیکاز جو فیلوپین ٹیوبس ہیں دے آر دا میڈیم جہاں پر فرٹیلائزیشن ہوتی ہے, اور اگر ٹیوبس بند ہیں تو یہ فرٹیلیٹی میں پرابلم ہوتا ہے. لیکن اگر ٹیوبس بھی کھلی ہیں تو پھر بھی یہ والا بھی ہمارا جو ریزن ہے یہ بھی رول آؤٹ ہو گیا. سارے ٹیسٹ ہم نے کر لیے میل پہ فیمیل پہ, اور پھر بھی جو ہے پریگنینسی نہیں ہو رہی. تو یہ وہ کنسرنڈ پرسنٹیج ہے جس پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ایسی کون سی وجہ ہے. بہت سے لوگ اس میں جو ہے ٹھیک ہے اللہ توکل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کرے گا ہو جائے گا. کئی دفعہ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, 12 سال بعد, 15 سال بعد, 14 سال کے بعد کوئی کنسیپشن ہو جاتی ہے. لیکن جو اس میں موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اسسٹڈ ہیلپ لینی ہی پڑتی ہے. اب وہ ہیلپ کیسی ہے, اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو فیمیل ہے اس کو پیریڈس کے 2nd ڈے سے آگے 5 ڈیز کے لیے ہم ٹیبلٹس دیتے ہیں, ساتھ میں فردر 3 ڈیز کے لیے ہم انجیکشنز لگاتے ہیں تاکہ ایگز کو ملٹیپلائی کر سکیں, اور ان کو اوویولیشن کے لیے پھر ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے, اور ان کو ہم IUI یعنی انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن کا آپشن دیا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیمن ہوتا ہے اس کی کلیکشن کی جاتی ہے جو کہ ہائیلی موٹائل اور پروگریسو سپرمز ہوتے ہیں, ان کو لے لیا جاتا ہے, اور اس کو پھر فیمیل کی کیوٹی میں, یوٹرائن کیوٹی میں بائی کینولا اس کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے, اور اس کے لیے ہم ان کو 3 اٹیمپٹس دیتے ہیں. ان 3 اٹیمپٹس میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کنسیپشن ہو جاتی ہے. ان دا اینڈ اگر 3 اٹیمپٹس فیل ہو جاتی ہیں تو ہمارے پاس لاسٹ آپشن, لاسٹ ریزورٹ جو بچتی ہے وہ بچتا ہے IVF یعنی کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز, بیکاز اور کوئی آپشن جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس 2nd نمبر پر نہیں آتی ایکسیپٹ IVF. اور یہ ہمارے ہاں ایک ڈیلیما ہے بیکاز اٹس اے ویری ایکسپینسو پروسیجر, ایوری کپل کے ناٹ افورڈ اٹ. اب اس میں پھر جو ہم نیکسٹ ایک ان کو پیشنٹ کو آپشن دیتے ہیں دیٹ از اڈاپشن. وہ لوگ جو جن ماؤں میں جن لیڈیز میں مامتا بھری ہے لیکن وہ کسی پہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہی, تو اس سے بہتر ہے آپ کسی ایسے بچے کو گود لے لیں جو کہ جس کے پاس وہ والی ساری فیسلٹیز, وہ سہولیات جو کہ ایک نارمل بچہ
ایک جو کہ ایک بچے کے حقوق ہے، اس کی تعلیم، اس کی پرورش، اس کی خوراک، اگر آپ اس کو وہ دے سکتے ہیں تو پھر ہم اس کے بعد ان کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ اٹس بیٹر ٹو اڈاپٹ اے بیبی انلیس. اور ایک اور چیز، ایک میریکل ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بہت دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کپلز بیبیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو خود اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے. سرٹنلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو سٹریس لیول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کے پاس ایک بچہ آ جاتا ہے اور کنٹینیوسلی آپ ایک سٹریس میں چل رہے ہوتے ہیں کہ بے اولادی بے اولادی بے اولادی. آپ کے پاس ایک بچہ آ گیا، آپ نے اس کے ساتھ اپنا دل لگا لیا، آٹومیٹیکلی آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ نارملائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان سرٹن ٹائم پہ آپ کو کنسیپشن بھی ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ.